बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 मई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मामलात चल रहे थे और मज़ाहिर नकवी की एक ऑडियो लीक हुई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी साहब के खिलाफ गैर कानूनी उच्च हथकंडे इस्तेमाल कर दिए थे पाकिस्तान बार कौंसिल ने, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जुड़ा हुआ है। अब ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गया और पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गई है। हामिद खान साहब बतौर वकील चले गए हैं। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जबकि पीडीएम हुकूमत की जानिब से जिनको नज़र आ रहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक तगड़ा फैसला जारी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो शुरू कर सकती है, क्योंकि अब मजीद ये मामला लटक नहीं सकता या इस मामले की और कोई हैसियत नहीं है सिवाय इसके कि कोई तगड़ी किस्म की कार्रवाई की जाए। जिस हद तक ये चले गए हैं, अब इस पर मजीद इनको गुंजाइश देना बनती नहीं है। इस पर वफाकी हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हटाने के हवाले से जो एक धमकी आमेज पैगाम दिया गया है, वो क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो बुशरा बेगम है, उनकी जानिब से जो इमरान खान की अहलिया हैं, उनकी जानिब से मरीम नवाज़ को एक कानूनी नोटिस भेजा गया है। चूँकि वो एक घरेलू खातून है और मरीम नवाज़ सिर्फ़ अपने जो सियासी मकासद हैं वो हासिल करने के लिए, और जब इमरान खान के ख़िलाफ़ और कोई बात है नहीं, ना करप्शन है, ना इख्तियारात का कोई नाजायज़ इस्तेमाल है, ना मनी लॉन्ड्रिंग है, ना कोई बैरून मुल्क जायदादें बनाई गई हैं, ना यहाँ पर कोई जायदादों में और आमदन में और असासों में कोई इजाफा हुआ है। जब ऐसा कुछ नहीं है तो फिर यही होगा, किसकी कभी किसी की तौहीन हो गई, कभी निकाह दुरुस्त नहीं हुआ, कभी वो हुआ, इसी तरह के मुकदमात होंगे और तो कुछ इनके पल्ले बच्चा नहीं है। अब हुआ ये कि इन्होंने बुशरा बीबी के खिलाफ जो गुफ्तगू है, मरियम नवाज वो हर बात यही करती हैं कि वो बुशरा बेगम के खिलाफ उनकी इल्ज़ाम तराशी करती हैं। अब उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और बुशरा बेगम के वकला की जानिब से मरियम नवाज को कानूनी नोटिस भेजा गया है और मरियम नवाज के खिलाफ बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत किसी शहरी को बदनाम करने की सज़ा 5 साल है। ये डेफामेशन फौजदारी इस्तग़ासा शुरू करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। मरियम नवाज को कानूनी नोटिस भिजवाते हुए उनसे 7 रोज़ के अंदर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया है। नोटिस में कहा गया कि मरियम नवाज गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे। उन्होंने 1 मई को तकरीर में बुशरा बेगम के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की। बयान वापस ना लेने पर हत्या इज़्ज़त समेत मुतल्लका कवानीन का सामना करना होगा। इमरान खान की अहलिया की जानिब से मरियम नवाज के इल्ज़ामात पर मुबनी तकरीर का मतन भी नोटिस का हिस्सा बनाया गया। नोटिस के मुताबिक बुशरा बीबी मुकम्मल तौर पर घर की दहलीज तक महदूद बापर्दा खातून है। मरियम नवाज जान कर उन्हें और उनके अहल खानों को बदनाम करने की मुहिम चला रही हैं। इस वजह से मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख्वाजा आसिफ को हत्या इज़्ज़त का नोटिस भेज दिया है। ख्वाजा आसिफ की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर टिकट के पैसे लेने का इल्ज़ाम था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात और जो पीटीआई रहनुमा उस्मान डार हैं, उनकी जानिब से ये लीगल नोटिस जारी किया गया है। 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के मतन के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान पर सियालकोट में टिकटों की फरोख्त का इल्ज़ाम आयद किया है। टिकटों की एवज सियालकोट से 30 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। नोटिस में कहा गया कि ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट के टिकट होल्डर्स पर बेबुनियाद और संगीन इल्ज़ाम आयद किया। बरह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान और पार्टी रहनुमाओं पर बहतान तराशी की। पीटीआई ने नोटिस में कहा कि ख्वाजा आसिफ ने अपने बेबुनियाद इल्ज़ाम पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ से या तो तहरीरी माजरत करें, वो मुल्क के मारूफ अखबारात में मुआज़रतनामा शाये करवाएं। मुआफ़ी ना मांगने की सूरत में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर किया गया। नोटिस में यह भी कहा गया कि मुआफ़ी या हर्जाना की अदम अदायगी पर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब इन लोगों को हत्या इज़्ज़त के दावे से इस वजह से कोई ख़तरा नहीं होता। इनको पता है कि पहले इमरान खान का और ख्वाजा आसिफ का, इमरान खान ने जो ख्वाजा आसिफ के खिलाफ दावा दायर किया हुआ है हत्या इज़्ज़त का, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस दिन स्टे हुआ है, तो वो 2010 का है। तो मतलब यह है कि जिस मुल्क में एक हत्या इज़्ज़त का दावा डिक्री होने में 15 साल लगेंगे, तो अब तो इनको पता है कि अब ये जो अगर जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं और इनको हत्या इज़्ज़त का नोटिस आ जाता है और फिर दावा शुरू हो जाता है, तो ये दावा जाके डिक्री होगा 15 साल बाद। 15 साल तक तो इनकी अगली नस्लें आ जाएंगी, तो वो जाने और जो डिक्री होता है वो जाने। इनके मुंह में जो आएगा ये अपनी ये बोलेंगे और ये इन चीज़ों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। इनको पता है हमारे अदालती निज़ाम का और यही वजह है कि ये उसका फ़ायदा लेते हैं। आज एक नया काम किया गया, जेआईटी ज़मान पार्क
جانے کا ایک نوٹس جاری کیا گیا JIT کی جانب سے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے پولیس کو کہا تھا 121 مقدمات میں کہ آپ شامل تفتیش کریں عمران خان کو اور زمان پارک جائیں اور وہاں جا کے آپ عمران خان کو شامل تفتیش کر لیں۔ اس پر پھر اور 8 مئی تک کا ٹائم دیا تھا اور جمعے کے روز کا وقت مقرر کیا تھا کہ جمعہ کے روز 2 بجے جائیں زمان پارک میں۔ پاکستان تحریک انصاف آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، آپ عمران خان سے ملاقات کریں، جو آپ نے سوال جواب کرنے ہیں، تفتیش کا اپنا جو مکمل کریں۔ انہوں نے کیا کیا، آج پولیس کی جانب سے 4 مئی کو ایک نوٹس جاری کیا گیا کہ آج ہم 3 بجے زمان پارک آئیں گے۔ اس پر بھی پاکستان تحریک انصاف نے میڈیا کے ذریعے پیغام بھیجا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آج عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے؟ آپ کو جب ساری چیزوں کا پتہ ہے تو آج کدھر آپ زمان پارک آنے کا پلان کر رہے ہیں یا منصوبہ کر رہے ہیں؟ بہرحال پھر ان کو اپنی غلطی تسلیم کرنا پڑی۔ سربراہ JIT عمران کشور کا کہنا ہے کہ عمران خان زمان پارک میں موجود نہیں ہے، اس وجہ سے ٹیم آج نہیں گئی۔ JIT عمران خان سے لاہور کے 3 تھانوں میں درج 10 مقدمات کے حوالے سے تفتیش کرے گی۔ عمران خان کے خلاف ریس کورس میں 8 سول لائن اور تھانہ شادمان میں ایک مقدمہ درج ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ عمران خان کی ضمانت منظور کی جاتی ہے، تاہم عمران خان تمام مقدمات میں شامل تفتیش ہوں، اور جو اس سارے معاملے پر کہا گیا تھا کہ آپ اس جو تفتیش ہے اس میں جائیں اور جا کے جو بھی تفتیشی افسران ہیں وہ جائیں اور عمران خان سے سوال جواب جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ جائیں، تاکہ تفتیش کی رپورٹ آئے، عدالت وکلا کو سنے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرے کہ عمران خان کے خلاف کون سے مقدمات ہیں جو خارج ہونا بنتے ہیں، کون سے مقدمات ہیں جو آگے چلیں گے۔ اب اس پر جو ساری چیزیں ہیں وہ دیکھنی یہ ہیں کہ یہ معاملہ آگے کہاں تک جاتا ہے، اور کل شامل تفتیش ہونے جاتے ہیں تو عمران خان تو آپ کو پتہ ہے پھر بڑے تسلی سے تفتیش کروا کے ان کو بھیجے گا، تو وہ جو آئین اور قانون کے مطابق سوالوں کا جواب ہوگا وہ دیا جائے گا اور پھر یہ تفتیش مکمل ہوگی اور یہ معاملہ پھر آگے چلے گا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں عابد زبیری صاحب، یہ حامد خان صاحب گروپ کے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے صدر بھی، اور جو اقتدار ہیں مقتدر اختر شبیر صاحب یہ سیکرٹری ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے۔ سب سے بڑی بار ایسوسی ایشن ہے، تو پاکستان بار کونسل ان کا کام، پاکستان بار کونسل کا یا صوبائی بار کونسلز کا یہ کام ہوتا ہے، یہ ایشو کرتے ہیں، ضابط اخلاق کی کارروائی بھی ان کے پاس اختیار ہوتا ہے، لائسنس ایشو بھی کرتے ہیں، لائسنس کینسل بھی کرتے ہیں۔ یہ بار کونسلز کا، بار ایسوسی ایشنز کا اپنی جورسڈکشن کی حد تک انتظامی اختیارات ہوتے ہیں۔ جو لائسنس ہے وکلا کا لائسنس یا وکلا کی ضابطہ اخلاق کی کارروائی، وہ پھر جو صوبائی بار کونسل ہیں جیسے صوبائی اسمبلیاں ہوتی ہیں، اور پھر اسی طرح پاکستان بار کونسل ہے جیسے قومی اسمبلی ہے، اور اگر کوئی رولز بنانے ہیں وکلا کے حوالے سے وہ سارے اختیارات بھی بار کونسل کے پاس ہوتے ہیں۔ صوبوں میں صوبائی بار کونسل جیسے پنجاب بار کونسل ہے، سندھ بار کونسل ہے، خیبر پختونخوا بار کونسل ہے، بلوچستان بار کونسل ہے، تو جہاں کونسل کا ورڈ بار کے ساتھ آ جائے گا تو وہ صوبائی ہوگی، یا 4 صوبوں میں 4 بار کونسل ہیں اور ایک پاکستان بار کونسل۔ باقی ساری بار ایسوسی ایشنز ہوتی ہیں، وہ ضلعی ہوں، وہ تحصیلی ہوں، وہ ہائی کورٹ کی ہوں، وہ سپریم کورٹ کی ہوں، وہ بار ایسوسی ایشنز ہوتی ہیں۔ اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سپریم کورٹ کے وکلا کا ایک تنظیم ہے، اور وہ سپریم کورٹ کے جتنے بھی اس بار کے انتظامی معاملات ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ پاکستان بار کونسل کے پاس ضابطہ اخلاق، لائسنس کی، جو اگر کسی صوبائی بار کونسل نے کسی کا لائسنس معطل کیا تو اس کی اپیل بھی پاکستان بار میں جائے گی، تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ پھر پاکستان بار کی یہ سینٹ کی طرح ہوتی ہے پاکستان بار، اس میں ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوتا، بلکہ جو صوبائی بار کونسل کے ممبران ہوتے ہیں وہ پھر جتنے زیادہ ممبر جس کے حق میں آ جائیں تو وہ پھر ممبر بن جاتا ہے۔ پاکستان بار کونسل کا تو کروڑوں روپے لگتے ہیں اور کوئی پاکستان بار کا ممبر بن جاتا ہے، تو وہ آپ جانتے ہیں۔ پھر جو اعظم نذیر تارڑ گروپ ہے، ان کے ساتھ احسن بھون ہے اور عابد ثاقی، یہ پورا گروپ ہے۔ اب ان کو مسئلہ یہ تھا کہ احسن بھون صاحب جب تک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر تھے تو PDM کا بیانیہ جاتا تھا، اب عابد زبیری صاحب ہیں، عابد زبیری صاحب کو پہلے انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی، وہ جو پرویز الہی کے ساتھ گفتگو، اور پھر اس پر انہوں نے ضابطہ اخلاق کی کارروائی شروع کر دی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا صدر اور سیکرٹری ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، شو کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے، کیوں نہ آپ لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے، یہ نوٹس جاری کر دیا۔ اس شو کاز نوٹس کو، پاکستان بار کونسل کے شو کاز نوٹس کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور سیکرٹری جنرل نے حامد خان صاحب کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا۔ اس میں یہ پلی لی گئی کہ جو عدالت پاکستان بار کونسل کا شو کاز نوٹس ہے اس کو کالعدم قرار دے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا کہ وفاقی وزیر قانون
جو وفاقی وزیر قانون ہیں پاکستان کے، وہ پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں اور اسی گروپ کے ہیں جو اس وقت حکومتی گروپ ہے پاکستان بار میں۔ پاکستان بار کونسل کا جھکاؤ پی ڈی ایم حکومت کی جانب ہے۔ پاکستان بار کونسل نے عابد زبیری اور دیگر کو شو کاز نوٹس سیاسی بنیادوں پر دیے ہیں، اور پاکستان بار کونسل کا جو گروپ ہے، جو حکومتی گروپ ہے، ان کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں جو تاریخی شکست ہوئی اور پھر لاہور ہائی کورٹ میں جو تاریخی شکست ہوئی، اس کا غصہ نکالا جا رہا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور سیکرٹری کے خلاف شو کاز نوٹس جاری کر کے۔ پاکستان بار کا شو کاز نوٹس غیر قانونی ہے، دائرہ اختیار سے تجاوز ہے، آرٹیکل 9 کے خلاف ہے۔ عدالت پاکستان بار کونسل کو سپریم کورٹ بار کے معاملات میں دخل اندازی سے بھی روکے اور ان کے خلاف کارروائی بھی کرے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں حامد خان صاحب کے توسط سے یہ درخواست دائر کی گئی۔ یہ بہت اہم درخواست ہے اور اس میں جو یہ پورا ایک گروپ ہے ان کو ایکسپوز کیا گیا ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی جانب سے یہ کہا گیا، چونکہ کل کا دن بہت اہم ہے اور بڑے فیصلے کی امید ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کی بحالی ایگزیکٹو آرڈر سے ہو سکتی ہے، تو اسی آرڈر سے چیف جسٹس رخصت بھی ہو سکتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ بقا کی جنگ آخری حد تک لڑی جاتی ہے، دعا ہے ایسا موقع نہ آئے، لیکن ایسا موقع آیا تو ہر آپشن استعمال کیا جائے گا۔ سیدھی سیدھی دھمکیاں۔ پھر کہتے ہیں کہ صورتحال یہاں تک پہنچانے میں حکومت یا پارلیمنٹ کا قصور نہیں، حکومت وزیر اعظم اور کابینہ ہے، پوری کابینہ کو توہین عدالت کا نوٹس دیا گیا تو پارلیمنٹ رسوا ہوگی یا پھر اس کو رسوا کرنے والے رسوا ہوں گے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ حکومت، پارلیمنٹ اور نواز لیگ کے لیے پیچھے بیٹھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ توہین عدالت کا نوٹس آیا اور اس پر عمل ہوا تو حکومت کو نقصان ہوگا، توہین عدالت پر نوٹس پر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر سجاد علی شاہ کی طرح انہیں گھر جانا ہوگا۔ سجاد علی شاہ سابق چیف جسٹس، جن کو نون لیگ نے حملہ کیا تھا اور پھر ان کو گھر جانا پڑا تھا، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب کو بھی سجاد علی شاہ کی طرح گھر جانا پڑے گا، اور انہوں نے کہا کہ حکومت آر پار کے لیے تیار ہے۔ اب جب اس حد تک معاملات چلے جائیں اور اس حد تک ایک ملک کا وزیر داخلہ اور اس کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان اور عمر عطا بندیال صاحب طلب کر کے نتھ نہ ڈالیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ریٹ ختم ہو چکی ہے ہماری عدالتوں کی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔